مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ۔ میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں، ایک بہت بڑے گھر میں رہتا ہوں، دراصل رہتا کہاں ہوں، زندگی کے دن کاٹتا ہوں۔ چونکہ سب سے چھوٹا ہوں اس لیے گھر میں سب میرے بزرگ کہلاتے ہیں۔ یہ سب مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، چاہے اپنی صحت کا خیال رہے یا نہیں رہے، میری صحت کا خیال ضرور ستاتا رہتا ہے۔ دادا جی ہی کو لیجئے، یہ مجھے گھر سے باہر نہیں ہی نکلنے دیتے، کیونکہ باہر گرمی یا برف پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے یا درختوں کے پتے چل رہے ہیں، کیا معلوم کوئی پتا میرے سر پر تراغ سے لگے اور میری کھوپڑی پھوٹ جائے۔ ان کے خیال میں گھر اچھا خاصا قید خانہ ہونا چاہیے، ان کا بس چلے تو ہر ایک گھر کو جس میں بچے رہتے ہیں سینٹرل جیل میں تبدیل کر کے رکھتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بزرگوں کی خدمت کرنا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ ہر وقت مجھ سے چلم برواتے یا پاؤں دبواتے رہتے ہیں۔ دادا جی بہت اچھی ہیں، دادی جی بہت اچھی ہیں، پوملا منہ، چہرے پر بے شمار چوریاں اور خیالات بے حد پرانے، یہ ہر وقت مجھے بھوتوں اور چنوں اور چڑیلوں کی باتیں سنا سنا کر ڈراتی رہتی ہیں۔ دیکھو بیٹا، مندر کے پاس جو پپل ہے نا، اس کے پیچھے مت کھیلنا، اس کے اوپر ایک بھوت رہتا ہے، اور ہاں، جو پرانی سرائے میں کنواں ہے اس کے نزدیک مت پھٹکنا، اس میں ایک چڑیل رہتی ہے، وہ بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے۔ اس چڑیل کی یہی خوراک ہے۔ پتا جی کا تکیہ کلام ہے، ابا جی کا تکیہ کلام ہے، نلائک ایک اور تکیہ کلام ہے۔ جب میں طالب علم تھا اور جب بھی مجھ سے گفتگو کرتے ہیں ان دنوں میں سے ایک تکیہ کلام ضرور استعمال کرتے ہیں۔ آج کتنے سوال نکالے؟ جی 10، صرف 10۔ نالائک۔ طریقے کتنے صفحے پڑھے؟ جی 20۔ نالائک جب میں طالب علم تھا 50 صفحے پڑھا کرتا تھا۔ اکبر کون تھا؟ جی ایک بادشاہ تھا۔ نالائک کہو ایک اچھا بادشاہ تھا۔ امتحان میں کیسے رہے؟ جی امتحان میں تیسرا رہا۔ نالائک جب میں طالب علم تھا ہمیشہ اول آیا کرتا تھا۔ آج کتنی روٹیاں کھائیں؟ جی 3۔ نالائک جب میں طالب علم تھا 10 روٹیاں کھا لیا کرتا تھا۔ ماتا جی کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ پرماتما نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ مجھے تالاب میں تیرنے کے لیے اس لیے نہیں جانے دیتی، اگر میں ڈوب گیا تو آتش بازی کے اناروں، پٹاخوں اور پلچڑیوں سے اس لیے کھیلنے نہیں دیتی کہ اگر میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی تو پچھلے دنوں میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا۔ ماتا جی کو پتہ لگ گیا، کہنے لگی کرکٹ مت کھیلنا، بڑا خطرناک کھیل ہے، پرماتما نہ کرے اگر گیند آنکھ پر لگ گئی تو۔ بڑے بھائی صاحب کا خیال ہے کہ جو چیزیں بڑوں کے لیے بے ضرر ہے چھوٹوں کے لیے سخت مضر ہے۔ وہ 24 گھنٹے پان کھاتے ہیں، لیکن اگر مجھے کبھی پان کھاتے ہوئے دیکھ لے تو فوراً ناک منہ چڑھا کر کہیں گے پان نہیں کھانا چاہیے، بہت گندی عادت ہے۔ سینما دیکھنے کے بہت شوقین ہے، لیکن میں اگر ساتھ جانے پر اصرار کروں تو کہیں گے چھوٹوں کو فلمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اخلاق پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح چھوٹوں کو عطر نہیں لگانا چاہیے تاکہ ان کے کپڑوں سے خوشبو نہ آئے، نظمیں نہیں لکھنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر شاعر نہ بن جائیں، ہنسنا نہیں چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ اداس رہیں۔ اب رہی ہماری بابی، انہیں افسانے لکھنے اور جاسوسی ناول پڑھنے کا شوق ہے۔ ان کا تکیہ کلام ہے لپک کر چائیو، جب بھی میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتا ہوں وہ کہتی ہیں لپک کے چائیو اور دل پسند بک سٹال سے رسالہ سورج مکھی کا تازہ نمبر لے آئیو۔ اگر سورج مکھی نہ ملے تو چندر مکھی لے آنا، اگر وہ بھی نہ ہو تو تارا مکھی، اور ہاں پوچھتے آنا کہ چلاک چور کا دوسرا حصہ چھپ کر آ گیا ہے یا نہیں، اور پھرتیلا ڈاکو کب تک چھپ رہا ہے۔ سارا دن ایک بک سٹال سے دوسرے بک سٹال تک مارا مارا پھرتا ہوں، کبھی نقاب پوش حصہ اول کی تلاش میں، کبھی پر اسرار قلعہ حصہ دوم کی کوچ میں۔ بڑی بہن کو گانے بجانے کا شوق ہے، ان کی فرمائش اس قسم کی ہوتی ہے ہارمونیم پھر خراب ہو گیا ہے، اسے ٹھیک کرا لاؤ، ستار کے 2 تار ٹوٹ گئے ہیں اس لیے میوزیکل ہاؤس لے جاؤ،
तबला बड़ी खौफनाक आवाज़ें निकालने लगा है, इसे फलां दुकानदार पर छोड़ आओ। जब इन्हें कोई काम लेना हो तो बड़ी मीठी बन जाती हैं, काम ना हो तो काटने को दौड़ती हैं। खासकर जब इनकी सहेलियां आती हैं, वो तरह तरह की फजूल बातें बनाती हैं। इस वक्त मैं इन्हें जहर लगने लगता हूँ। ले दे के सारे घर में एक गम गुजार है और वो है मेरा कुत्ता मोती। बड़ा शरीफ जानवर है वो, ना तो बातों भूतों और चुड़ैलों के किस्से सुनाकर मुझे खौफजदा करने की कोशिश करता है, न मुझे नलाई कहकर मेरी हौसला शिकनी करता है, और ना इसे जासूसी नावल पढ़ने का शौक है, न सतार बजाने का। बस जरा मोश में आए तो थोड़ा सा भूख लेता है। जब अपने बुजुर्गों से तंग आ जाता हूँ तो इसे साथ लेकर जंगल में निकल जाता हूँ। वहाँ हम दोनों तितलियों के पीछे भागती हैं, गलहरियों को ताक़ब करते हैं, चश्मे में नाचती हुई मछलियों को देखती हैं। दादाजी और दादी जी से दूर, पिताजी और माताजी से दूर, भाभी और बहन की दस्तरस से दूर, और कभी कभी दरख्त की घनी छांव में मोती के साथ सताते हुए भी सोचने लगता हूँ, काश मेरे बुजुर्ग समझ सकते कि मैं इंसान हूँ, या काश वो इतनी जल्दी भूलना चाहते कि वो भी मेरी तरह एक छोटा सा लड़का हुआ करते थे, और आखिरकार मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ।